الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات اساتذہ کرام، مہمانان دی وقار، عزیز طلبہ، بعض محفلیں اور بعض مجلسیں دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر اور بہت چھوٹی ہوتی. ان مجلسوں میں کوئی شامیانہ اور قمقمہ نہیں ہوتا، اور ان مجلسوں میں اسٹیج نہیں سجایا جاتا، لیکن اپنی نسبت کے اعتبار سے وہ مجلسیں بہت بڑی ہوا کرتی ہیں. آج کی یہ مختصر سی مجلس چونکہ اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کتاب قرآن کریم کی نسبت پر ہے، اس لیے اس کی نسبت بہت بلند ہے. اور یہاں پہنچ کر حفظ قرآن کی تکمیل کی اس مجلس میں حاضری، یقین مانیے کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی. اللہ رب العزت قرآن کی نسبت پر ہمارے مل بیٹھنے کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مجلس میں قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کر کے اس مجلس کے اندر حافظ قرآن کی نسبت پر جس کا انعقاد ہوا ہے، اس نسبت پر اللہ رب العزت ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمائے. دل کی گہرائیوں سے اور صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اس عزیز محترم کا، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین محترمین کو، ان کے بھائیوں کو، اور خاص طور پر ان کے استاد محترم اور اس ادارے کے اساتذہ کو، جن کی تربیت میں رہ کر کے اور جن کی محنتوں کی برکت سے یہ بچہ حافظ قرآن ہوا. اور ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہوا، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ یہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ محافظ قرآن ہوا. اللہ رب العزت نے جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، اس کے معنی کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، اس کے انداز ترتیل کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، اس کے رسم الخط کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، یہ حقیقت میں قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کرنے والی اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب مقدس کی حفاظت کا وعدہ کیا. اللہ رب العزت نے جیسے اپنے فضل اور کرم سے اس بچے کو حافظ بنایا ہے، اسے اللہ رب العزت عالم بعمل بھی بنائے. اور میں اس بچے کے سرپرست جو یہاں موجود ہے، ان کے بھائی کی شکل میں یا ان کے والد محترم کی شکل میں، ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ عزم کریں کہ اس بچے کو انشاءاللہ عالم بعمل بھی بنائیں. میرے
بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، اس کتاب کی بڑی نسبتیں ہیں، اور واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب سے جس کی نسبت جڑ جاتی ہے وہی بلند ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ کتنا بھی قیمتی کپڑا پہنے، کتنے بھی عمدہ قسم کے چادر اوڑھیں اور بیش قیمت کا رومال اپنے پاس رکھیں، لیکن ہمارے ان کپڑوں کی ہماری نظر میں وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو قدر و قیمت اس جزدان کی ہے جو جزدان قرآن کریم کے ساتھ لگا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے کپڑے کو گرا ہوا دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں مسجد یا درسگاہ میں قرآن کریم کا غلاف اور جزدان پڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس کو بھی اٹھاتے اور جھاڑتے ہیں اور اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بڑے احترام سے اسے رکھتے ہیں۔ ہم اپنے کپڑے کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اس جزدان کا، اور بنیاد یہ ہے کہ اس جزدان کی نسبت جڑی ہوئی ہے قرآن کریم سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس شب میں قرآن آیا وہ شبینہ افضل ہو گیا، اور جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا۔ اگر ہم بلند ہونا چاہتے ہیں، قوم بلند ہونا چاہتی ہے، تو ہماری بلندی کا راز ہی اس میں مثمر ہے کہ ہم قرآن کریم سے حقیقی معنوں میں جڑ جائیں۔ اور حقیقی معنی میں جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو آراستہ کریں، اور پھر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے پابند ہوں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے جو دینی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا ہوگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہیے کہ قرآن کریم جسے شفا کہا گیا ہے، یہ قرآن کریم روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہماری نسبت قرآن کریم سے جڑ جائے گی تو اللہ رب العزت ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو شفا دے دیتا ہے، ہمارے دل کی غلاظتوں کو اور گندگیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جب جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر ایک خاص قسم کا نور پایا جاتا ہے، اور اس گھر کا پورا معاشرہ دینی معاشرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو مدرسے میں آئے ہیں، یا اس بچے نے جو قرآن کریم کا حفظ کر لیا ہے اس مدرسے میں آ کر کے ہم نے اسے بھیج دیا، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اس علم دین کے حاصل کرنے والوں کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک زنجیر ہے، جس کا ایک سرا اگر طالب علم کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں، اس کی طرف سے یہ انتخاب ہوا ہے۔ لہذا اس انتخاب کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ فخر کریں اور اس کے اوپر اللہ کا شکر کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے پھر مبارکباد دیتا ہوں اپنے اس عزیز محترم کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو کہ انہوں نے حافظ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے حفظ کو بھی اس طریقے سے سینے میں رچا بسا دے کہ یہ ہمیشہ یاد رہے، اور جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو بچہ قرآن کریم پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جاتا ہے جس کی روشنی سورج کی بھی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ اللہ رب العزت اس بچے کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے حقیقی معنی میں اللہ رب العزت اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے، جس تاج کی روشنی بہت روشن ہوگی، اور اس طریقے سے پورے گھر کو اس کی برکت سے، بلکہ رشتہ داروں اور ماحول کو پوری اس کی برکت سے روشن فرمائے۔ یہ بچہ اپنا بھی نام روشن کرے، اپنے
والدین اور بھائیوں اور بہنوں اور گھر والوں کا بھی نام روشن کرے، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرے اور ادارے کا نام روشن کرے۔ اور اس دعا کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اساتذہ کی زیر نگرانی رہ کر کے بہت کچھ سیکھنے کا اللہ رب العزت آپ سب کو موقع عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم الحمد کما انت اہلہ